بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ احمد و رسلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ایک سوال جو رہ گیا تھا، جو آپ لوگوں نے پوچھا کہ کیا یہ تحریف آج بھی پائی جاتی ہے، یہ تحریف لفظی ہو، تحریف معنوی۔ تفہیم القرآن آپ لے لیں اور اس آیت کی تفسیر آپ دیکھیں، جہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، تو وہاں پر مولانا مودودی نے لکھا کہ خدا کے استواء علی العرش، تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہونے کی تفصیل کی کیفیت کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کے بعد کسی مقام کو اپنی اس لامحدود سلطنت کا مرکز قرار دے دی، وہ اپنی تجلیات کو وہاں مرتکز فرما دیا ہو، اور اسی کے نام عرش ہو جا، اور اسی کا نام عرش ہو، جہاں سے سارے عالم پر وجود اور قوت کا فیضان بھی ہو رہا ہے، اور تدبیر امر بھی فرمائی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ عرش سے مراد اقتدار فرما روائی ہو، اور اس پر جلوہ فرما ہونے سے مراد یہ ہو کہ اللہ نے کائنات کو پیدا کر کے اس کی سلطنت اپنے ہاتھ میں لی۔ بہرحال استواء علی العرش کی تفصیل مفہوم خواہ کچھ بھی ہو، اب آپ دیکھیں یہی کیا ہے، یہ منہج سلف یا کم از کم سلف کی تفسیر نہیں، یعنی خواہ مخواہ کچھ بھی ہو ہم کیوں کہہ سکتے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، ہم دیکھیں گے تفصیل کے ساتھ اس کو واضح کیا۔ قرآن کی آیتیں جیسا ہم نے دیکھا، اللہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ لگ بھگ 1000 دلائل ہے جو اس بات کو واضح کرتی ہے، اس مسئلے کو ثابت کرتی ہے کہ اللہ رب العزت بذات ہی اپنے عرش پر مستوی ہے۔ امام اہل سنہ عثمان بن سعید الدارمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جہمیہ اور اس طرح معتزلہ صفات کو حقیقت سے ہٹ کر مجاز پر محمول کرتے ہیں اور جاہل لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جبکہ ہم اہل سنت اس کلام عرب کو اغرب کے بجائے اغرب یعنی جو معنی غریب ہے، جو معنی سٹرینج ہے، اس کے بجائے اغلب معنی کی طرف لوٹاتے ہیں اور عموم کی طرف لوٹاتے ہیں، جب تک کہ واضح دلیل سے اس کا خصوص مراد رکھنے والا متاول نہ آ جائے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے یہ قرآن بلسان عربی مبین، بس اس سے متشابہات کی پیروی کرنے والے اور تعویل تلاش کرنے والے فتنے کی متلاشی اور مؤمنوں کے راستے سے ہٹ کر چلنے والے۔ اور یہ جو تحریف ہے ساتھیوں، یہ یاد رکھیں، حتہ کا لفظ یہودیوں نے بدل دیا ہنتا سے، حتہ کا معنی کیا تھا؟ مغفرت، اور انہوں نے بدل دیا۔ تو علامہ قیم نے السوائق نے کہا کہ یہ جو محرفین ہیں ان کا مذہب یہودیوں کا ہے۔ آپ دیکھیں یہودیوں کی صفاتیں اگر آپ دیکھیں گے، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے یعنی اللہ کی شایان نشان پیشانی بدتمیزی کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف کرنا، اللہ حق کو چھپانا، رسولوں کو جھٹلانا، انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا، یعنی سخت دل ہو جانا، دھوکہ دینا، عہد و پیمان توڑنا، نفاق، کذب، جھوٹ، مسلمانوں سے نفرت، علم سے فائدہ نہ اٹھانا، منکر پر راضی ہو جانا، فتنوں کو بھڑکانا، فساد پسند کرنا، باطل طریقے سے لوگوں کے مال کو کھانا، کینہ، کپٹ، حسد، دنیا سے جو ہے سخت محبت، بزدل، ڈرپوکی، اور کبر، غرور، گھمنڈ، بخل، کنجوسی، یہ سب کیا ہیلے، بہانے، یہ سب جو ہے یہودیوں کے اوصاف ہیں۔ اور اس میں ایک صفت آپ دیکھیں گے، واضح تحریف۔ اگر آپ دیکھیں گے یہ صفات کو میں نے اس لیے، یہ اوصاف کو اس لیے میں نے اختصار کے ساتھ رکھا، آپ دیکھیں گمراہ فرقوں کو کہ یہ اوصاف کس کے ہیں، مسلمانوں کے ہیں یا نصارہ کے ہیں، یہود کے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تحریف ساتھی بات یہ عرض کر رہا تھا، ہم نے پچھلی نشست میں تحریف کو بھی دیکھا اور تخویف کو دیکھا اور تعطیل کو دیکھا۔ انشاءاللہ جو اگلی بحث ہم دیکھیں گے وہ ہے تشبیہ و تمثیل۔ کیا ہے جو اسکرین پر شاید آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے جیسے قرار دینا، مماثلت اور مشابہت دینا، حالانکہ اس جیسی کوئی چیز نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، لگتا کمثلہ شیء۔ اچھا، یہ جو ہے تمثیل اور تشبیہ، یعنی ہم تمثیل اور تشبیہ سے جو ہے کام نہیں لیتے۔ ذرا اس کو آپ
ساتھیوں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ پہلی چیز تو ساتھیوں تمثیل کو ہم دیکھیں گے، پھر اس کے بعد ہم تکیف پہ آئیں گے۔ پہلے تمثیل کو لے لیتے ہیں۔ المثیل یعنی یہ اس کا جو لغت میں معنی ہے، تمثیل یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو اس کی ذات میں، صفات میں کسی کے مشابہ بنانا۔ ہم صفتوں کو ثابت کرتے ہیں، ان کے معنی کو بھی ثابت کرتے ہیں، لیکن کیفیت اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب تمثیل سے کیا مراد ہے ساتھ؟ اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ کی صفت کے لیے کسی ایسی چیز کو مثال بنانا جسے وہ جانتا ہو۔ مثلا اللہ کی صفت صفت ید ہے، اور کوئی یہ کہے، یا اللہ کی صفت غضب، اللہ کی صفت ہے صفت نزول، تو یہ تو صفت ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس کے لیے مثالیں دے رہا، یعنی ممثل جو مثالیں بیان کرتا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہاتھ ہے وہ میری طرح ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اب نقل کفر کفر نباشت باقی مثالیں آپ ذہن میں لا لیں، تو یہ کیا ہے؟ تمثیل بیان کر۔ تو اس سے جو ہے منع کیا گیا ہے ساتھ، لیس کمثلہ شیء۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ ہر معطل ممثل ہوگا، یعنی ہر انکار کرنے والا تمثیل بیان کرنے والا ہوگا، کیونکہ وہ تعطیل کر ہی نہیں سکتا جب تک اپنے ذہن میں تعطیل سے پہلے تمثیل کا جو استحضار نہ کرے۔ یعنی ہر انکار کرنے والا ممثل ہوگا، بیان کرنے والا۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پر ایک اور بات میں سمجھانا چاہوں گا آپ لوگوں کو، لیکن اگر یہ بات نہیں سمجھے تو اس کو آسانی سے آپ سمجھیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہر مثالیں بیان کرنے والا اللہ کی صفات کے لیے، وہ انکار کرنے والا ہوگا، لیکن ہر انکار کرنے والا تحریف کرنے والا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر میں نہیں جانتا، میں معاملہ یعنی معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میں نہ تو حقیقیات کا اس بات کرتا ہوں اور نہ قوت کا، بس یہ کیا ہے؟ تعطیل ہے، تحریف نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے لیے ید کا ثبات ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو مفوضہ جو ہے وہ کیا ہے؟ معطل ہے، منحرف نہیں ہے۔ لیکن جو مشبہہ ہے، میں اس کی مثال دیتا ہوں، جو تشبیہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو فرق بتاتا ہوں کہ تشبیہ اور تمثیل میں کیا فرق ہے۔ ٹھیک ہے، تشبیہ اور تمثیل میں فرق کیا ہے ساتھیوں، یہ پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آئیں گے وہ فرقے جنہوں نے تمثیل سے کام لیا۔ ایک تو یہ ہے ساتھیوں کہ تمثیل کی جو تعبیر ہے وہ تشبیہ سے بہتر ہے، جیسا اہل علم نے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ لیس کمثلہ شیء یہ قرآن مجید کی تعبیر ہے، اور اس سے بہتر کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ اچھا، شیخ الاسلام علامہ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دو موجود چیزوں میں، یہ تو خیر تمثیل اور تشبیہ کی ہے، لیکن ایک چیز جو یہاں پر ہم نقل کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے، اس سے قبل ہم اس میں آگے بڑھیں، کہ جو مشبہہ تھے یا وہ گروہ تھے جنہوں نے تمثیل سے کام لیا، ان کا ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے ساتھیوں۔ پہلے تو قرامیات ہیں، یہ محمد ابن قرم السجستانی کے جو ہے ماننے والے تھے، اور پھر وہ 12 اس میں بڑھے۔ ایک تو العابدیہ، النونیہ، الزرینیہ، اسحاقیہ، واحدیہ، حیثمیہ۔ اچھا، دوسرے الہشامیہ، الرافضہ، الامامیہ۔ یہ کس کے پیروکار تھے؟ ہشام ابن حکم الرافضی کے، اور ان کی نسبت ہشام ابن سالم الجوالیقی کی طرف بھی کی جا سکتی ہے، اور یہ امامیہ مشبہہ تھے۔ اور آپ دیکھیں گے روافض میں جو ہے تمثیل پائی جاتی ہے، اور آج بھی جو شیعوں کے آپ عقائد دیکھیں گے وہ معتزلہ سے جو ہے ملتے ہیں، چاہے وہ زیدیہ بھی ہو جو یمن میں رہتے ہیں۔ اچھا، اب جو معطلہ ہوتے ہیں ساتھیوں، وہ تعطیل بھی کریں گے تمثیل سے بھی۔ یہی وجہ ہے کیا کہا گیا کہ جو معطل ہوتا ہے وہ ممثل ہوتا ہے، اور ہر ممثل جو ہے تعطیل کرے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں تمثیل،
یہ تمثیل کیوں کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو اسماء و صفات کو سمجھا، اب انہوں نے ایسا سمجھا کہ گویا جو ہے جو کیا کہتے ہیں معطل نے جب انکار کیا، تعطیل کرنے والوں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کیا. کیوں کیا؟ انہوں نے سمجھا کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو مانیں گے وہ تو مخلوق کے مشابہ آئیں گے. تو پہلے انہوں نے تمثیل سے کام لیا، پھر اس کے بعد انکار کیا. تو تشبیہ اور تمثیل سے جب انہوں نے کام لیا تو اسماء و صفات کا انکار کر دیا. تو یہ چیز یاد رکھیے، جو ہر معطل ہوتا ہے وہ ممثل ہوتا ہے. انکار یعنی تعطیل کرنے والا بھی کیا ہوتا ہے؟ تمثیل کرنے کے بعد ہی وہ تعطیل کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پر دیکھیں گے آپ، جو تعطیل، دوبارہ ہم تعطیل کی طرف اگر آئیں گے تو یہ چار جو ہے گمراہیوں میں جو ہے پڑے ہیں ساتھوں، یعنی چار ظلم انہوں نے کیے ہیں. آپ رسالہ تدمریہ اٹھا کر دیکھیں. تشبہ سے کام لیا انہوں نے. دوسرا یہ کہا کہ جو اسماء و صفات ہے اس کے اندر جو ہے کوئی معنی نہیں ہے. تیسرا انکار کر دیا انہوں نے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ چوتھا جو ہے اس کی جو صفات نہیں ہے وہ صفات سے متصف کیا. یہ چار ظلم، یعنی ایک دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں. پہلا ظلم جو ان لوگوں نے کیا، تشبیہ سے انہوں نے کام لیا. دوسرا جو انہوں نے کام کیا، کیا کیا؟ معطلہ نے یہ کہا کہ اس کے اندر کوئی معنی ہی نہیں ہے، یعنی صفات کے اندر کوئی معنی ہی نہیں. یہ ایک ظلم کر دیا. تیسرا یہ ظلم کیا، انکار ہی کر دیا. چوتھا یہ ظلم کیا کہ جو صفات موجود نہیں ہے اس کو تو ثابت نہیں کیا، لیکن جو موجود نہیں ہے اس کو ثابت کرنے لگے، یعنی ضد کو ثابت کر دیا. یعنی گویا بہت سارے علماء نے یہ بات کہی ہے، جب ہم نے، یعنی وہ خلاصہ میں نقل کر رہا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے گمراہ فرقوں کا مقارنہ کیا اور ان کے تمام تعلیمات کا، آراہ کا، ان کے فلسفوں کا، ان کے جو ہے قواعد کا، ضوابط کا مطالعہ کیا، تو حاصل کلام یہی نکلتا ہے کہ خدا موجود ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اور حقیقت یہی ہے. جب آپ ان گمراہ فرقوں کے قواعد کو پڑھیں گے تو اس کا لب لباب، اس کا حاصل کلام یہی ملے گا کہ خدا کا ہی انکار کر دو، خدا موجود نہیں. اچھا، پھر دوسری بات، جو مشبہہ ہوتے ہیں وہ بھی تمثیل سے کام لیتے ہیں اور تعطیل سے کام لیتے ہیں. ٹھیک ہے. شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات اس کے متعلق کہی. تمثیل کے متعلق کہتے ہیں کہ اس سے مراد بندے کا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو صفات ثابت ہے وہ مخلوقات کے صفات کے مماثل ہے. اور شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ نقلاً، عقلاً اور فطرتاً ہر اعتبار سے یہ بات درست نہیں ہے. کیوں؟ نقلاً آپ جانتے ہیں لیس کمثلہ شیء. عقلاً یہ کہ بدیہتاً و ضرورتاً یہ بات معلوم ہے کہ خالق و مخلوق کی ذات میں بڑا فرق ہے. آپ صرف وجود کو لے ساتھی. اللہ تعالیٰ کا وجود واجب ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود ازلی ہے، یعنی کوئی نہیں رہے گا تب بھی اللہ رب العزت رہے گا، کوئی نہ تھا تب بھی اللہ رب العزت رہے گا. لیکن مخلوق کا جو وجود ہے وہ ممکن ہے. بس آپ وجود کو لے لیں تو جب وجود میں اتنا فرق ہے، یعنی کوئی مقارنہ ہی نہیں، وہ خالق و خلاق اب مخلوق، یعنی تو ظاہر سی بات جب ذات کا یہ فرق ہے تو صفات کا فرق کیا ہوگا؟ مستلزم آئے گا، کیونکہ صفات ہمیشہ جو ہوں گے وہ اپنے موصوف کے لائق شان ہوتی ہیں. اب جب ذات میں فرق ہے تو صفات کا فرق ہے. صفات کا یہ فرق ہے کہ مختلف ذات ہے مخلوق. اب پھر دوسری بات، شیخ محمد صالح العثیمین نے کہا کہ جب شیخ محمد صالح العثیمین کی مثال ہم آپ کے سامنے بیان کر کہتے ہیں کہ اونٹ کی قوت اور ہے، چونٹی کی قوت اور ہے، حالانکہ دونوں مخلوقات ہیں. تو جب مخلوقات مختلف صفات کے لحاظ سے آپس میں فرق رکھتی ہے تو پھر حالانکہ یہ دونوں ممکن الوجود ہے، تو پھر خالق اور مخلوق کی صفت میں پایا جانے والا فرق کتنا واضح اور قوی ہوگا. دوسری بات کہ رب جو پوری کائنات کا خالق ہے اور تمام وجود سے کامل و اکمل ہے، اپنی صفات میں اس مخلوق کے مشابہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اس کے یعنی جو مخلوق جس کی وہ تربیت کر رہا ہے، جس کو وہ پال رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی بات جو ہے، یعنی وہ رب کامل ہے اور مخلوق کیا ہے؟ محتاج ہے. تو جب مشابہت کا یہ عقیدہ کہ خالق کائنات کے حق میں تنقیص کے مترادف ہوگا، کیونکہ کامل کو نقص سے تشبیہ دینا اس کامل کو ناقص قرار دینا ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت کی ذات کامل ہے، اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کی تشبیہ
یعنی ہم سے دے رہے ہیں، ہم ناقص ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے عقل میں آنے والی بات نہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہم مختلف مخلوقات کی بعض ایسی صفات کا مشاہدہ کرتے ہیں جو نام کی حد تک تو متفق ہوں گے مگر ان کی حقیقت و کیفیت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ مثلا انسان کا بھی ہاتھ ہے اور ہاتھی کا بھی ہاتھ ہے، لیکن انسان کا ہاتھ ہاتھی کے ہاتھ جیسا نہیں ہے، انسان کی قوت و طاقت اونٹ کی قوت جیسی نہیں ہے، حالانکہ نام ایک ہی ہے، یہ بھی ہاتھ ہے اور وہ بھی ہاتھ ہے، یہ بھی قوت ہے اور وہ بھی قوت ہے، مگر دونوں کی کیفیت اور وصف میں بڑا فرق ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے ساتھیوں کہ ایک ہو، نام کے ایک ہونے سے حقیقت ایک نہیں ہوتی۔ اچھا ایک بات، تمثیل کا جو معنی بیان کیا گیا ہے اس میں لفظ تشبیہ بھی استعمال ہے، لیکن علماء نے دونوں لفظوں میں فرق بیان کیا ہے ساتھیوں۔ ایک کے نزدیک جو تمثیل سے مراد ہے وہ یہ ہے کہ تمام صفات میں برابری پیدا کرنا، جبکہ تشبیہ سے مراد یہ ہے کہ اکثر صفات میں برابری پیدا کرنا۔ تو کل تمثیل یعنی ہر صفت میں برابری، تشبیہ یعنی اکثر صفت میں برابری۔ سمجھے آپ بات؟ تو یہ یہاں تک آپ لوگ بات سمجھ گئے یا میں اس کو دوہرا دوں؟ بات یہ عرض کر رہا تھا، اب ہم نے یہ بات بیان کیا کہ تمثیل میں اور تشبیہ میں جو ہے کیا فرق۔ اب علماء نے جو ہے دونوں لفظوں میں فرق بیان کیا اور ہم نے فرق جو ہے کہ آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور اہل علم نے جو ہے تمثیل کی تعبیر جو ہے بہتر سمجھی، کیونکہ قرآن حکیم کی جو موافقت حاصل ہو جائے، یعنی فی قولہ لیس کمثلہ شیء۔ اور اب نقلی دلائل، عقلی دلائل، اب فطری بھی آپ دیکھیں، فطرت بھی اسی بات کا تقاضا کرتی ہے۔ کیوں ساتھیوں؟ کیونکہ انسان فطری طور پر خالق اور مخلوق کے مابین موجود فرق سے آگاہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہ آگاہی، یہ شعور اس کے پاس نہ ہوتا تو وہ خالق سے کبھی دعا نہیں کرتا۔ تو تمثیل کی نفی جو ہے، تمثیل کے باطل ہونے کے لیے عقلی دلائل بھی موجود ہے، نقلی دلائل بھی موجود ہے، اور فطری دلائل بھی موجود ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ہم نے یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھ دی تمثیل سے متعلق کہ ہر وہ شخص جو معطل ہوتا ہے وہ تعطیل سے بھی کام لیتا ہے اور تمثیل سے بھی کام لیتا ہے، اور جو مشبہہ ہوتے ہیں وہ تعطیل بھی کرتے ہیں اور تمثیل بھی، جیسا شیخ الاسلام تیمیہ نے فتاوی الحماویہ کے اندر بیان کیا۔ اچھا، اس کو ہم سامنے رکھتے ہیں ساتھیوں، اور مشبہہ کسے کہتے ہیں؟ ابو المظفر اسفرائینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا التفسیر فی الدین کے اندر کہ مشبہہ کے جو ہے دو قسمیں ہیں تشبیہ سے جو کام لے رہے ہیں۔ ایک وہ قسم ہے جو اللہ کی ذات کو مخلوقات کی ذات سے جو ہے تشبیہ دیتا ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جو اللہ کی صفات کو مخلوقات کی صفات کے مشابہ قرار دیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، تو یہ کون ہے؟ مشبہہ، یعنی اللہ دیکھتا ہے اور وہ یہ مشبہہ کیا کہتا ہے کہ میری طرح، اس کا ہاتھ میرے جیسا، اس کا قدم میرے جیسا۔ تو یہ کیا ہے؟ معطلہ بھی کیا کہتے ہیں؟ علامہ قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی مختصر فوائد کے اندر۔ آپ کہتے ہیں اللہ نے بعض مخلوقات کو دیگر پر عالی بنایا ہے، جیسا کہ آپ دیکھیں انسان جو ہے، جو مثال کے طور پر بعض مخلوقات ہے، بعض مخلوق وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، آدم کو جو ہے یعنی بنی آدم جو ہے دوسرے لوگوں پر جو ہے یعنی افضل ہے اور باقی مخلوقات مفضول ہے۔ پھر انسانوں میں آپ دیکھ لیں جو اہل ایمان ہے وہ افضل ہے اہل کفر کے بامقابل، پھر اہل ایمان میں جو عمل صالح کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال اللہ نے بعض مخلوقات کو بعض دیگر پر عالی بنایا، مگر اس سے عالی کی مماثلت اور مشابہت تافل کے ساتھ لازم نہیں آتی۔ دیکھو پانی زمین کے اوپر ہے، ہوا پانی کے اوپر ہے، آگ ہوا کے اوپر ہے، اور افلاک یعنی آسمان اس سے اوپر ہے، البتہ ان میں عالی سافل کا مماثل اور مشابہ نہیں۔ خالق اور مخلوق کے درمیان توافت، فرق، اس فرق و توافت سے بہت زیادہ ہے
جو مخلوقات کے درمیان ہے، پھر کس طرح اللہ کے علو سے مخلوق کے ساتھ اس کی مشابہت لازم آئی؟ تو علامہ قیم کی آپ عبارت دیکھیں گے تو مماثلت اور مشابہت کی جو ہے نفی ہو رہی۔ تو فوقیت سے آپ سمجھ رہے ہیں میری بات، فوقیت سے یہ لازم نہیں آتا، دیکھو آسمان زمین سے مماثل نہیں، عرش آسمانوں سے جو ہے مماثل نہیں، بس خالق عرش سے یہ جو ہے علامہ قیم رحمۃ اللہ علیہ، دکتور صالح السندی رحمۃ اللہ، دکتور صالح السندی حفظہ اللہ، عقیدے کے بہت بڑے پروفیسر ہیں مدینہ یونیورسٹی کے، ان کا درس ہم سن رہے تھے، یعنی بہت دن پہلے کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ عقیدے کی سب سے بہترین کتاب یہی ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر السوال۔ بہرحال تو ہم نے یہ دیکھا ساتھیوں مشبہہ، اور دوسری چیز جو ہم نے دیکھی یہاں پر یعنی ممثلہ، اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں جو مشبہہ ہے وہ بھی آپ دیکھیں ساتھیوں وہ تعطیل سے کام لے رہے ہیں اور تمثیل سے، دیکھا آپ لوگوں نے ان کی بھی وہی اصطلاحات ہے، بس تھوڑا سا فرق ہے۔ تعطیل وہ کیسے کر رہے ہیں، اس کے 3 اینگلز ہیں۔ پہلا، اب وہ جو نصوص وارد ہوئے ہیں صفات کے متعلق ان کا وہ انکار کر رہے ہیں، اس کو باطل ٹھہرا رہے ہیں۔ دوسرا، تشبیہ سے کام لے رہے ہیں، جب تشبیہ سے کام لے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے جو صفات کمال ہے اس کا یعنی یہ کہہ رہے ہیں وہ صفات کمال نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اس کے اندر نقص ہے۔ پھر تیسرا، جب وہ مشابہت سے کام لے رہے ہیں، تشبیہ سے کام لے رہے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہر لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ تعطیل سے جو ہے یعنی جب آپ دیکھیں گے جو مشبہہ ہے، تعطیل کیسے، جو نصوص وارد ہوئے ہیں، جو نصوص کے اندر جو معنی ہے اس معنی کا انکار کر دیا۔ تمثیل کیسے، مخلوق سے جو ہے مشابہ مثالیں دینے لگ رہے ہیں۔ تو جو یہ مشبہہ ہے وہ دونوں جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں یہاں پر، تعطیل کے بھی تمثیل کے بھی۔ آپ سمجھے یہ بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم نے جو ہے اب جو موضوع ہم دیکھیں گے ساتھیوں تکییف، کیفیت، اس کا مطلب کیا ہے ساتھیوں؟ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت بیان کرے، خواہ کسی مخلوق سے مشابہت دے یا نہ دے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے معنی تو معلوم ہے لیکن کیفیت انسان کے عقل سے ماورا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، اب یہاں پر تکییف بیان کی گئی ہے ساتھیوں، اور تکییف ہے کیا؟ بات سمجھ، تکییف یہ ہے ساتھیوں کہ اللہ کی صفت کی کیفیت بیان کرنا، جیسے یہ کہنا کہ اللہ کا ہاتھ فلاں کے ہاتھ کی طرح ہے، یا آسمان دنیا پر وہ اس طرح اترتا ہے، کیفیت بیان کرنے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ تکییف کی کیفیت ہمیں پتہ نہیں، تکییف کا انکار نہیں، کیفیت کا انکار نہیں۔ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ بلا تکییف، تو بلا تکییف سے مراد ہم اللہ تعالیٰ کی کیفیت کا انکار نہیں کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ کیفیت یعنی آپ یہ سمجھے کہ اس کی کیفیت نہیں ہے، یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، غور سے سمجھے اس بات کو، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کیفیت کے ساتھ عرش پر مستوی، لیکن کیفیت مجہول ہے، وہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو انکار ہم کیفیت کا نہیں کر رہے ہیں، انکار اس بات کا کر رہے ہیں ہمارے علم کا کیفیت کے متعلق، ہم اس کا انکار کر رہے ہیں کہ اللہ کی کیفیت کا علم ہمارے پاس نہیں، ہم نہیں جانتے، ہم کہتے ہیں کہ کیفیت ہمارے لیے مجہول ہے، کیونکہ اگر کیفیت کی نفی مراد لی جائے تو یہ جو ہے غلط بات ہے ساتھ، کیونکہ ہم نے اصل کی ہی نفی کر دی۔ آپ سمجھیں اس بات کو، تو یہ چیز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات کو سمجھنا بے حد ضروری، کہ کیفیت اور کیف کے درمیان فرق کیا جائے، کیونکہ یہ کہنا غلط بات ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم اللہ کی صفات کو بغیر کیفیت کے ثابت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی جو صفات ہے کیفیت تو ہے مگر مجہول ہے، ہمیں نہیں پتا ہے،
اس وجہ سے اہل سنت والجماعت کیفیت کی نفی کرتے اس معنی میں کہ انہیں کیفیت معلوم نہیں، کیونکہ اب اللہ کی ذات، اس کی صفات کی کیفیت صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ کیف کی نفی نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی کیفیت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص کیفیت کی نفی کر رہا ہے تو وہ معطل ہے، تعطیل کا وہ شکار ہو رہا ہے، اور جس نے کیفیت سے اپنے علم کی نفی کی وہ موحد ہے، کیونکہ اس نے اس کا علم اپنے رب کو سونپ دیا ہے۔ تو یہ فرق ہے ساتھیوں کہ ہم جب کہہ رہے ہیں کہ بلا تکییف، تو اس کا معنی آپ سمجھے، تو ہم مطلقاً کیفیت کا انکار نہیں کر رہے، جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ استوا معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، کیفیت کا انکار نہیں کیا، یہ کہا کہ کیفیت ہمیں پتہ نہیں، ہمیں نہ معلوم۔ تو یہ سمجھے آپ۔ پھر اسی طریقے سے ہم آتے ہیں تکییف پر، جیسا ہم نے تکییف کہا، الشامیہ جو ہے ایک ایسا فرقہ تھا جو اس کے مجرم بن، انہوں نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، میں بس بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کیفیت بیان کرنا شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ کی لمبائی اس کی چوڑائی کے برابر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور ایسے کئی سارے اقوال ہیں، کیفیت بیان کی، اس لیے گمراہ ہو گئے۔ ہم کیفیت بیان نہیں کرتے۔ یہاں پر ایک اور چیز جو میں سمجھانا چاہوں گا کہ تمثیل میں اور تکییف میں فرق ہے۔ تکییف کیا ہے کہ اللہ کی صفت کی کیفیت بیان کرنا یا اس کی کیفیت کو نقل کرنا، ٹھیک ہے، جیسا کہ یہ کہنا کہ اللہ کے آسمان دنیا پر نازل ہونا، اس طرح کیفیت بیان کرنا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ نسبت کی جاتی ہے کہ آپ نے جو ہے کیفیت بیان کی، ممبر سے اتر کر بتایا، حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ اگر آپ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ، اس کا بہت سارا جواب دے چکے، اس کا جواب مفصل طور پر آ چکا ہے، انٹرنیٹ پر آپ کو مل جائے گا، میں یہاں پر بیان کرنا نہیں چاہتا۔ لیکن ایک بات جو میں ضرور بیان کرنا چاہتا ہوں طلباء کے لیے، شیخ ابو تقی الدین رحیمی حفظہ اللہ، آپ جائیں ابو تقی الدین مارے آپ فیس بک پر، تو آپ سبحان اللہ بہت ساری کتابیں ہم نے پڑھی ہے اللہ کے فضل و کرم سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر، لیکن جو دفاع کے اعتبار سے سب سے بہترین جو کام کیا گیا ہے میرے ناقص مطالعے میں، یعنی مفصل اور مدلل، وہ شیخ ابو تقی الدین حفظہ اللہ نے کیا ہے۔ تو آپ نے ایسے جتنے بھی اعتراضات، جو جھوٹے اعتراضات شیخ الاسلام علامہ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر کیے ہیں، اس کا مفصل رد کیا ہے آپ نے، ام القرآن یونیورسٹی سے جو ہے شاید آپ نے ماجسٹر جو ہے مکمل کیا۔ تو تکییف یہ تمثیل کیا ہے؟ اللہ کو کسی ہستی کے ساتھ مشابہ تسلیم کرنا، تو یہ تکییف اور تمثیل میں فرق ہے۔ تو پہلا فرق یہ ہے ساتھیوں کہ تمثیل ایسی صفت کو کہتے ہیں جو مماثل کے ساتھ مقید ہو، مثلا کہا جائے کہ فلاں شخص کا ہاتھ فلاں شخص کے ساتھ ہے۔ تکییف اس صفت کو کہتے ہیں جو مماثل کے ساتھ مقید نہ ہو، یعنی قید نہ ہو، مثلا یہ کہا جائے کہ فلاں کے ہاتھ کی کیفیت اس طرح، تو ممثل تمثیل بیان کرنے والے میں اور کیفیت بیان کرنے والے میں عموم اور خصوص کے مطلق کی نسبت کے ساتھ محمد ابن خلیفہ تمیمی نے بیان کیا، اور بڑی اچھی بات آپ نے کہی، آپ نے کہا کہ تکییف جو ہے یہ عام ہے اور تمثیل جو ہے خاص، تو ہر وہ جملہ جو تمثیل پر دلالت کرتا ہے وہ در حقیقت کیا ہے؟ تکییف کا جملہ، ٹھیک ہے۔ تو بات کو میں دہرا دیتا ہوں کہ جو تمثیل بیان کرنے والا ہے اور جو کیفیت بیان کرنے والا ہے، دونوں کے درمیان عموم اور خصوص، سمجھ رہے ہیں آپ، یعنی عام اور خاص مطلق کی نسبت ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر تمثیل بیان کرنے والا کیفیت بیان کر رہا ہے، لیکن ہر کیفیت بیان کرنے والا تمثیل سے کام نہیں لے رہا، یہ اس لیے کہ جو کیفیت بیان کر رہا ہے نا، اس کی کیفیت ذکر سے، عبارت سے جو مماثل کے ساتھ مقرر نہیں ہو، اس کو چھوڑ دیں آپ، اتنی بات اگر آپ سمجھ گئے تو دوسرے فرق پر آتے ہیں۔ کیفیت صرف صفت کی ہے اور حقیقت میں ہوتی ہے، جبکہ جو تمثیل ہے یہ کیا ہے؟ اس میں بھی ہوتی ہے جس میں عدد ہوتی ہے۔ اللہ الذی خلق السبع سماوات ومن الارض مثلہن، سمجھ رہے ہیں؟ اس پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک اثر ہے جو کہ ہم نے شیخ غفر سے پوچھا، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تو وہ ہے جس نے ساتوں آسمان بنائے اور ان جیسے زمینیں، یعنی عدد میں بھی کیا ہے؟ یہاں پر کیا ہے؟ عدد میں بھی جو ہے تمثیل ہے۔ تو کیفیت جو ہے
صرف صفت اور حقیقت میں ہوتی ہے، لیکن تمثیل عدد میں بھی ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اچھا، بات یہ عرض کر رہا تھا اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ساتھ و آسمان ہے، ہر آسمان میں یہ مخلوق ہے، لمبا بڑا ایک تفصیلی قول ہے لیکن وہ ثابت نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ ہے ساتھیوں تمثیل اور تکییف میں فرق۔ اور ایک فرق، تشبیہ اور تمثیل میں فرق کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ تمثیل کیا ہے، تمام صفات میں ہے، اور تمثیل جو ہے تمام صفات میں مساوت کو کہتے ہیں، اور تشبیہ جو ہے اکثر صفات میں جو ہے مساوت کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شیخ الاسلام علامہ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تدمریہ کے اندر کہا کبھی تشبیہ اور تمثیل کے درمیان فرق کیا جاتا ہے، اس طرح کہ مماثلت ہر طرح سے مساوت کا تقاضا کرتی ہے اور مشابہت میں ایسا نہیں ہے، اور کبھی ان دونوں ایک دوسرے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ بات شیخ الاسلام تیمیہ نے کہی۔ اب آتے ہیں اسی تکییف پر۔ شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں تکییف سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت بیان کرنا، یعنی بندے کا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت اس طرح اور اس طرح ہے، اس کی کیفیت کو کسی مماثل کے ساتھ مقید کرے، کیونکہ مماثل کے ساتھ مقید کرنا تمثیل کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے سلسلے میں کیفیت بیان کرنے کا عقیدہ بھی بدلیل نقل و عقل باطل، نقلی دلیل ولا یحیطون بہ علما، مخلوق کا علم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ولا تخف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، جس بات کی تجھے خبر نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، تمہیں خبر نہیں اللہ تعالیٰ کی کیفیت کیا ہے، کیونکہ ان کا اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا، یعنی ہر چیز کے متعلق تمہیں پوچھا جائے گا۔ وہ بات معلوم ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت کا کوئی علم نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی صفات کی خبر تو دی ہے لیکن صفات کی کیفیت نہیں بتلائی، لہذا ہماری اپنی طرف سے کیفیت بیان کرنا ایک ایسا بے مقصد گفتگو قرار پائے گا جس کا نہ تو ہمیں علم ہے اور نہ ہی ہمارے لیے اس کا احاطہ ممکن ہے۔ تو اور عقلی دلیل کیا ہے ساتھیوں؟ عقلی دلیل یہ ہے کہ ایک شے کی صفت کی کیفیت کی معرفت تبھی ممکن ہے جب اس کی ذات کی کیفیت کا علم ہو، یا اس ذات کی کیفیت کا علم نہ ہو لیکن اس کے کسی ہم مثل مساوی شے کا علم ہو، یا پھر کسی خبر صادق کے ذریعے وہ کیفیت بتا دی جائے۔ اب کیفیت بیان کرنے کے لیے کیا ہے؟ پہلی چیز ذات کا علم ہو یا ذات کی کیفیت کا علم ہو کسی صفت بیان کرنے کے لیے۔ دوسری چیز، ٹھیک ہے اگر وہ ذات کی کیفیت کا علم نہ ہو تو اس جیسی ذات کی کیفیت کا علم ہو، اگر وہ بھی نہیں ہے تو کوئی خبر آئے، کوئی رپورٹ آئے، کوئی نص آئے جس کے ذریعے سے کیفیت بتا دی جائے۔ اب آپ دیکھیں وہی یہ بتا سکتا ہے، تو آپ بتائیے اللہ تعالیٰ کی صفات کی کس کیفیت کو ذہن میں بٹھاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ لیس کمثلہ شیء، جب ذات کے بارے میں پتہ ہی نہیں تو صفت کے بارے میں کیفیت کیسے بیان کر سکتے ہو؟ قل هو اللہ احد، اللہ جو ہے اکیلا ہے اس کے اسماء میں، اس کے صفات میں، تو پھر آپ اور ایک ذات کہاں سے لاؤ گے؟ اور کون سی خبر ہے آپ کے پاس، کون سی آیت ہے، کون سی حدیث ہے جو اس کیفیت کو بیان کر رہی ہے؟ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ دیکھیں تو یاد رکھیں کیا کہا، یہی بات امام مالک نے کہی جیسا ہم نے پچھلے ذکر کیا۔ تو جب صفات کی کیفیت شریعت نے بیان نہیں کی اور ہماری عقل بھی یہ کیفیت نہیں آ سکتی تو پھر تکییف جو ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے، تو بلا تکییف۔ سمجھ گئے آپ یہ بات یہاں تک؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔